قبولیت دعا کے اندر 3 پوائنٹ کو بہت اہم سمجھیے۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی ارکان ہیں، اگر یہ تینوں نہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو پھر دعا واقعی قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی بات اخلاص کے ساتھ مانگنا، دکھاوا، ریاکاری کہ لوگ میری تعریف کریں، رسمی کلمات، یہ نہیں ہوتی قبول۔ دل کی توجہ، اخلاص کے ساتھ مانگنا۔ دوسری بات، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے اس طریقے سے کہ اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کرے، تو چاہے تو میرا رزق کھول دے، تو چاہے تو یہ کر دے، یہ والی باتیں نہیں۔ یقین کے ساتھ یا اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے، یقین کے ساتھ۔ اور تیسری بات حسن ظن، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا کہ وہ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیّا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کے پکارنے سے نامراد نہیں ہوں گا۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیّا، یقین کے ساتھ مانگنا۔ یہ 3 باتیں تو بنیادی ہیں، ان 3 کے بغیر کام آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن کچھ باتیں اور بھی ہیں، کچھ رکاوٹیں اور بھی ہیں، ان رکاوٹوں کو ہم دور کرتے چلے جائیں، ہمارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور آج کل کے زمانے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے نا قبولیت دعا میں، وہ ہے رزق حرام۔ ہمارے رزق کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، کہیں جھوٹ، کہیں دھوکہ، کہیں وراثت کا حق نہیں دیا ہوا، کہیں اور کوئی معاملہ، کہیں میوزک کی کمائی، کہیں اور معاملہ۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہمارے رزق میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے رزق حرام ہو گیا۔ جب رزق حرام ہو تو حدیث کے اندر آتا ہے، بندہ بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے بھی مانگ رہا ہو تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حجاج ابن یوسف کا ایک واقعہ ہے، اس کو چند علماء کی بد دعا سے ڈر تھا کہ اگر انہوں نے دعا کر دی میرے بارے میں، بد دعا کر دی تو میرا کام خراب ہو جائے گا۔ اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے ایک مرتبہ ان تمام علماء کو ایک دعوت میں بلایا، ان کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلا کے ان کو کہا اب جاؤ کرتے رہو میرے لیے بد دعائیں، اب تمہاری بد دعا سے مجھے کچھ نہیں ہونے لگا، آج تمہیں جو کھلائے اس میں حرام بھی شامل تھا، اب جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ تو جب ہم دن رات حرام کھائیں گے یا سود سے ہمارا تعلق ہوگا تو پھر ہم خود ہی اپنی دعاؤں کو قبول نہیں کروانا چاہتے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کتابوں میں کہ اکثر یہ بات مشاہدے میں پائی گئی کہ رزق حرام مسلسل کھانے والے کو موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملتا۔ تو رزق حرام ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں۔ دوسری رکاوٹ کیا ہے کہ بعض دفعہ ہم حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اب کچھ دن پرانی بات ہے، ایک عورت کا باقاعدہ جو ہے وہ رابطہ انہوں نے کیا اور کہا کہ جی مسئلہ ایسے ہوا ہے کہ جی بچہ دانی نکلوا دی ہے اور کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن میں تو اللہ سے مانگ رہی ہوں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، وہ تو ابھی بھی دے سکتا ہے۔ پھر میں نے ان کو سمجھائی بات تفصیل سے کہ جب یہ معاملہ پیش آ گیا، اب آپ اللہ سے عافیت اور خیر والی زندگی مانگیں، صحت والی زندگی مانگیں۔ یہ اولاد کا اس طریقے سے بار بار مانگنا یہ آپ کو کچھ عرصے کے بعد مایوس کر دے گا کہ بھئی اللہ جب دے سکتا ہے تو دے کیوں نہیں رہا۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، وہ سب باتیں اس کی مرضی کی ہیں، لیکن ایک سامنے واضح چیز نظر آ گئی، اس کے بعد مانگنا کہ جی اس کے بغیر بھی تو وہ دے سکتا ہے۔ تو عام لوگ جو ہے نا جب اس طرح کا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد یہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں دے رہا، تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں۔ اسی طریقے سے یہ دعائیں بھی نہیں مانگنی چاہیے، مثلا عورت یہ مانگے یا اللہ مجھے مرد بنا دے، مرد یہ دعا کرے یا اللہ مجھے عورت بنا دے، یہ بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی نہیں مانگنا چاہیے کہ کاش ہم صحابہ کے دور میں پیدا ہو چکے ہوتے، کیا معلوم اس وقت پیدا ہوتے تو جو حالات آئے تھے صحابہ پہ منافقین میں شامل ہوتے، ہم سے تو فجر کی نماز نہیں اٹھ کے پڑھی جاتی، اس زمانے کی سختیاں ہم نے کہاں جھیلنی تھی۔ تو اللہ نے جس کو جس زمانے میں بھیجا اس کے لیے وہ خیر کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ دنیاوی مالی تنگیوں سے پریشان ہو کے یہ کہتے ہیں کاش کسی مالدار گھرانے میں پیدا ہوتے، یہ اللہ بہتر جانتا تھا ہمارے لیے کیا بہتر ہے، ہو سکتا ہے کسی مالدار گھرانے میں پیدا ہوتے اور ایمان سے ہی محروم ہو جاتے۔
کیونکہ بہت سارے مالدار لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں قرآن و حدیث اور ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، شرطیں نہیں لگانی چاہیے، یا اللہ شام سے پہلے پہلے مجھے یہ دے دیں، یہ مہینہ گزرنے سے پہلے پہلے مجھے یہ دے دیں۔ یہ شرطیں لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ جو ہے نا دعائیں کم مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اسائنمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے کوئی باس آفس میں آگے بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی ابراہیم تم یہ کر لو، خلیل تم یہ کر لو، عبداللہ تم یہ کر لو، فلاں تم یہ کر لو، وہ ڈیوٹیاں لگا رہا ہوتا ہے ساروں کی، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، سارے دن کے کام تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، اسائنمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کام نہیں، عاجزی کے ساتھ مانگنا، یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ اسی طرح کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا کرنا یہ بھی بہت غلط ہے۔ آج کل تو دل اتنے تباہ ہو چکے ہیں اور غفلت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ باقاعدہ اللہ معاف فرمائے فلم یا کوئی گانا ریلیز ہو رہا ہو تو قرآن سے اس کا افتتاح ہوتا ہے، وہاں نعت ہوتی ہے، وہاں دعائیں ہوتی ہیں، یا اللہ اس کو کامیاب فرما۔ یہ مذاق ہے قرآن و حدیث کے ساتھ، شریعت کے ساتھ۔ کئی نوجوان دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ میں نے فلانی سے رابطہ کیا ہے، میں اس کو پٹانا چاہتا ہوں اور وہ بس میرے ساتھ گناہ کر لے۔ اس قسم کی حرکتیں یہ بہت بری حرکتیں ہیں۔ یا کئی لوگ رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملے خراب ہوتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگتے ہیں کہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے، ان کا نقصان ہو جائے۔ یہ ساری دعائیں جو ہیں نا یہ انسان کے لیے تکلیف کا ذریعہ ہیں، یہ گناہ کا بھی ذریعہ ہیں، اور بعض حالات میں ایمان کے سلب ہو جانے کا خطرہ بھی موجود۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔